बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग बरतर के नाम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो तहारत का घर, वो सखावत का दर, वो तहारत का दर, वो सखावत का दर, बन के पाकीज़गी की फ़िज़ा आ गई, जिनकी अज़मत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों, जिनकी अज़मत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों, कायनात में कौसर की मलिका फ़ातिमा आ गई। तमाम नाज़रीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और आज बहुत अक़ीदत व एहतराम के साथ उनका यौम विलादत बासादत मनाया जा रहा है। और ना सिर्फ इस दिन को मनाया जा रहा है, बल्कि आज इस महफ़िल को सजाने का मकसद भी यही है कि उस ज़िक्र के सदक़े में रब ताला हमारी ज़िंदगियों में भी भलाई लेकर आए। उनका ज़िक्र यकीनन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस सवाब है, बाइस इज़्ज़त है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते उनके घराने के बारे में जानना, उनकी शख्सियत के पहलुओं को ना सिर्फ समझना, बल्कि इस दुआ के साथ अपने दिल में उतारना कि अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम उसी राह रास्त पर चल सकें जिस तरह उन्होंने हमें चलने की जो है सबक दिया है और चलने का हुक्म दिया है। सो नाज़रीन, उन्हीं शख्सियत के बारे में आज बात होगी, उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हम बात करेंगे। मैं आज आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। उनकी शख्सियत के कुछ पहलू जो इस पैकेज में आप देखेंगे मेरे साथ, आइए देखते हैं। बेशक तू बड़ी सखी है फ़ातिमा, इख्तियारे कुन के बावजूद चक्की पीसती है फ़ातिमा। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा फ़ातिह खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की अहलिया का यौम वलादत है। और आज हम ये महफ़िल यहाँ पर सजा कर बैठे हैं कि उनका ज़िक्र कर सकें और अपनी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी के जो है वो दीप जला सकें। बहुत मोहतरम शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अपनी जब आती हैं, हमारी तालीम फरमाती हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। और अभी आपने बहुत खूबसूरत हम्द भी सुनी और बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, मेरे साथ मौजूद है सैयदा हुरिया फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप हुरिया? बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज हमारी तालीम फरमाएंगे, एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ है इनका, बहुत शाइस्ता गुफ्तगू फरमाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान कराची अल्लामा काजी अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हुए लेडीज़ फ़र्स्ट, तो मैं आपसे जानूँगी कि आज के दिन की शान व अज़मत बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सना में आपको, आपकी पूरी टीम को, GTV के तमाम नाज़रीन की खिदमत में शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस अज़ीम यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, तहनीत पेश करना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ तक ये ट्रांसमिशन जारी है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ वहाँ तक खुशियाँ होंगी, बरकतें होंगी, रहमतें होंगी, सादतें होंगी। इसलिए कि मैं और आप शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा की शान में मैं इससे बढ़कर क्या कहूँ कि मरियम भी इनसे कम है, मसीहा से पूछ लो, खुद हाजरा कनीज़ है, सारा से पूछ लो, अपनों का क्या है तज़किरा, आदा से पूछ लो, जाओ मुबाहिले में नसारा से पूछ लो। आज जब हम
کسی بھی عورت کی عظمت پر، اہمیت پر بات کرتے ہیں، تو جب میں مغربی دنیا کی جانب، یورپین سوسائٹی کی جانب نظر ڈالتی ہوں تو آج تمام عیسائی دنیا، تمام مغربی دنیا، تمام یورپین سوسائٹی حضرت مریم کی فضائل بیان کر رہی ہے. ان کے مصور اپنی تصاویر میں مریم کا عکس کھینچ رہے ہیں، ان کے ادیب اپنی کتابوں میں مریم کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، ان کے خطیب اپنے خطبات میں مریم کا ذکر کر رہے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی کے میں یہاں پر جملے لینا چاہوں گی. انہوں نے پوچھا کہ اگر تمام اہل یورپ سے، تمام عیسائی دنیا سے پوچھا جائے کہ مریم کی انتہائی فضیلت کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ مریم کی انتہائی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جیسے اللہ کے نبی کی مادر گرامی ہیں. ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ فاطمہ کی انتہائی فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں، یہ فاطمہ کی انتہائی فضیلت نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ شیر خدا، امیر عرب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں، یہ بھی فاطمہ کی انتہائی فضیلت نہیں ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی مادر گرامی ہے، تو میں سوچتا ہوں یہ بھی فاطمہ کی انتہائی فضیلت نہیں ہے. تو فاطمہ کی انتہائی فضیلت کیا ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اپنی ذات میں فاطمہ ہے. فاطمہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہے. فاطمہ وہ شخصیت ہے کہ جب رسول کے گھر میں آئیں تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جو ایک روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دنوں تک روزے رکھے. دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے، اور جب 40واں روزہ افطار کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. یعنی معراج ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نصیب ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، 7 آسمانوں کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جہنم کے چہرے پر نقاب پڑ گئی، جنت کو سجا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس خوبصورت باغ میں سیب کا ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک پھل موجود ہے. سب کو معلوم ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ تمام ہونے والی نہ ختم ہونے والی. اب وہ ایک سیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا، تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس سیب کو تناول کر لوں. اللہ رب العزت نے اس سیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس زمین پر تشریف لائے تو پروردگار عالم کی جانب سے حکم آیا جبرائیل امین کے ذریعے کہ آج آپ بیت الشرف ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ میں تشریف لے جائیے، اس لیے کہ آج رب العالمین کا ارادہ یہ ہے کہ اس عالم سفلی کو نور جناب فاطمہ زہرا سے منور فرمائے گا. اور اس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اتنی پاک و پاکیزہ بی بی، صاحب آیے تطہیر ہے کہ ان کو کسی کے سلب نے ان کے نور کو مس نہیں کیا، بلکہ جنت سے یہ نور سلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، اور وہاں سے بطن شکم مبارک جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ میں آیا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امت کی عورتوں کے واسطے سیرت کی تعلیم. سبحان اللہ. اور وہ جو سیرت کی تعلیم تھی وہ کیا ہے، اس پر بھی ہم آگے پروگرام میں چل کے بات کریں گے. علامہ صاحب کی طرف آؤں گے. علامہ صاحب، بیٹیاں باپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، اور جب آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی تو محبت میں کائنات بنا دی گئی، تو جن سے آپ محبت کرتے ہوں گے وہ کیسی شخصیت ہوں گے، اور انہوں نے اپنے بابا کے گھر جو وقت گزارا اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ آگاہ کریں. کیونکہ ہمارے یہاں تو بڑے لوگوں کی کہتے ہیں نا کہ بہت سطحی بات کری ہوں کہ بڑے لوگوں کی اولاد بڑی بگڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کو اتنا پیمپر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ابھی کلام میں بھی ذکر ہوا کہ آپ چکی تک خود پیستی تھی کن کی توفیق رکھتے ہوئے بھی. بہت بہت شکریہ. جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف فرما ہوئیں. اول تو یہ کہ آج کا دن امت کو یوم عظمت خواتین کے طور پہ منانا چاہیے. صحیح. اس زمانے کی طرف جائیے
جب بیٹیوں کے پیدا ہونے کو آر سمجھا جا رہا ہے. بالکل. جب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بعض قبائل بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں, ان کی شقاوت قلبی کی انتہا ہے یہ. تصور تو کیجئے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنانے کے بعد رات کو بستر پہ سو جاتا تھا. استغفر اللہ. دوسری طرف بیٹیوں کا تذکرہ کرنا باعث آر سمجھ رہے ہیں. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں جناب فاطمہ تشریف فرما ہوتی ہیں, ماشاءاللہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ آؤ دیکھو ماشاءاللہ, بیٹی کی عظمت کیا ہے, ماشاءاللہ, بیٹی کا مقام کیا ہے, بیٹی کا مرتبہ کیا ہے, کہ وہ سرور دو عالم جن کی بارگاہ میں جبرائیل بھی آتے ہیں تو بادب آتے ہیں, سبحان اللہ, جن کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح جامد و ساکت ہوتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں وہ اڑ جائیں گے. وہ دو عالم کے تاجدار اپنی لخت جگر کی آمد پر اسے اپنی جگہ دے دیں کہ آؤ یہاں بیٹھو, اور زمانے کو بتائیں کہ آؤ دنیا والو دیکھو کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے, بیٹی کا مقام کیا ہے, بیٹی کا مرتبہ کیا ہے. پھر حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی نسبتیں. ہم اہل بیت اطہار سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی نسبت سے. بے شک. ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی نسبت سے. بے شک. تو حضور ختمی مرتبت یہ فرما دیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اس جسم اطہر کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا شرف اپنی جگہ پر, لیکن جہاں جسم اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے. یہ حضور ختمی مرتبت کا مقام ہے. اور جس کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور پھر جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو چلنا ہو. سبحان. بے شک جناب زینب بھی نبی کریم کی لخت جگر ہیں. ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ, لیکن اس کے بعد ان کی نسل جو ہے وہ آگے نہ بڑھی. جناب رقیہ بھی سرور دو عالم کی لخت جگر ہیں, جناب عثمان کے عقد میں آئی, لیکن ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ صغر سنی میں انتقال فرما گیا. جناب ام کلثوم کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. آپ دیکھیے اللہ کی مصلحت ہے نا اس میں. ہم ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک آگے بڑھے. علامہ صاحب بڑی معذرت, یہ اللہ کی مشیت ہے. بریک کا وقت مجھے لینا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ تم پر قربان. یہ محبت کا عالم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ انہیں اپنے باپ کی ماں کے لقب سے پکارتے تھے. مطلب آپ ان کی اس طرح سے دل جوئی کیا کرتی تھیں, اس طرح سے محبت کا اظہار کرتی تھیں, ان کا حوصلہ بڑھاتی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ تو باپ کی ماں کتنی خوبصورت. یہ ایک جس طرح سے بھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ بیٹی کو عزت دی, اس طرح سے بیٹی نے بھی جو ہے وہ باپ کا بھرپور ساتھ دیا. اور ماشاءاللہ سے جو دل جوئی تھی, محبت تھی, میں چاہوں گی آپ اس کے بھی کچھ پہلوؤں کا ذکر کریں کہ جب باپ حوصلہ دیتا ہے بیٹی کو تو پھر وہ حسن حسین جیسے بیٹوں کو پیدا کرتی ہے, پھر وہ علی مرتضیٰ کا ساتھ ایسے دیتی ہے کہ وہ ان کے جانے کے بعد رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں. بے شک بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس بیٹی کو باپ کی خصوصی محبت, توجہ اور شفقت مل جائے اس بیٹی کی صلاحیتیں ہی کچھ اور ہوا کرتی ہیں. صحیح. تو اب رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آقائے دو جہاں ہیں, والی کون و مکان ہے, تاجدار انبیاء و مرسلین, ختم انبیاء و مرسلین, سید و سردار انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. سب کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تشریف لائے تھے. ابھی کم سن تھے, 5-6 برس کی عمر تھی کہ سر سے ماں جیسی شفیق ہستی کا سایہ اٹھ گیا. تو اصولاً تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب باپ سر پہ نہ ہو, ماں سر پہ نہ ہو,
تو کون ہو سکتا ہے تربیت کرنے والا, کون ہو سکتا ہے زمانے کے آداب اور مسائل اور وسائل سکھانے والا, مگر یہ شخصیت کچھ ایسی شخصیت تھی کہ پروردگار عالم نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کسی مکتب میں جاتے دیکھا گیا, نہ کسی مدرسے میں جاتے دیکھا گیا, نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے دیکھا گیا, نہ ننیال نہ ددیال, یعنی اتنی اعلیٰ و اکمل ترین شخصیت کہ 1400 برس گزر گئے مگر کوئی ایک نقطہ نہیں نکال سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی کمی کا شائبہ بھی ہو. اب اس نبی مکرم کو جب خدا نے ایک بیٹی عطا فرمائی تو وہ بیٹی کس عظمت و مرتبے کی حامل ہے, جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ جس عرب میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس بیٹی کے دروازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بیٹی کی عظمت, اس بیٹی کے مرتبے, اس بیٹی کے مقام کو مسلمانوں کو عملی طور پر کر کے دکھایا کہ دیکھو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل سنت کا درجہ رکھتا ہے, میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں, لیکن جیسا کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اگر یہ سنت ہوتی کہ بیٹی کے آنے پر باپ تعظیماً کھڑا ہو جائے, احتراماً کھڑا ہو جائے, اپنی ردائے رسالت, اپنی ردا کو بچھا دے, تو آج یہ تمام امت مسلمہ کے واسطے سنت کا درجہ رکھتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی علیحدہ سے رشتہ تھا, کوئی علیحدہ سے معاملہ تھا, کوئی علیحدہ سے نسبت تھی. تو یہ ایک علیحدہ سے ایسا معاملہ تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ دو شخصیات ایسی نظر آتی ہیں, ایک باپ اور ایک بیٹی. باپ بیٹی کے اوپر قربان ہے, بیٹی باپ کے اوپر فریفتہ ہے, اور اس شان کا یہ رشتہ نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ابیہا, یعنی وہ عرب کا معاشرہ کہ جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہاں پر ایک بیٹی کو خدا نے اتنی عزت, اتنا مرتبہ, اتنا مقام عطا فرمایا کہ وہ ام ابیہا کے مرتبے پر فائز ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے, سب کو معلوم ہے کہ جو اوائل رسالت کے ابتدائی زمانہ تھا وہ بڑا مشکل وقت تھا. کبھی اس سر پر پتھر برسائے جاتے تھے, کبھی کوڑا پھینکا جاتا تھا, کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, زخموں سے لہو لہان ہو کر گھر میں تشریف لایا کرتے تھے, مگر یہ بچی سراپا محبت, سراپا رحمت, سراپا شفقت بن کر اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی. یہاں تک کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم صحن کعبہ میں تھے اور کسی نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی اور کسی نے آ کر شہزادی کونین کو بتایا, تو شہزادی کونین تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ روتی پیٹتی ہوئی گئی حرم کعبہ میں, اپنے والد محترم کی پشت مبارک کو صاف کرتی جاتی ہیں, دھوتی جاتی ہیں, اور ساتھ میں ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر ادبا اور شیبہ کو بددعائیں بھی دیتی جاتی ہیں کہ جنہوں نے ان کے بابا کے ساتھ یہ بے ادبی کی ہے. یہ ایک عجب ربط خاص نظر آتا ہے, یہ عجب رشتہ نظر آتا ہے, یہ عجب تعلق نظر آتا ہے. جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کو ایک خاص نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یاد رکھیے گا کہ کسی چیز کی اہمیت کوالٹی کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے, کسی چیز کی اہمیت کوانٹٹی کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے. اگر ہم کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو آج پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر افریقہ, ایشیا سے لے کر آسٹریلیا تک دیکھ لیں, ہر مقام پر سادات کرام موجود ہیں, جناب سیدہ کی اولاد موجود ہے. اور اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو آج بھی ایک بیٹا ہے, پردہ غیب میں ہے, یوسف زہرا اس کا نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہزادی کونین کا جب ذکر ہو رہا ہے اور جس طرح سے ابھی ان کا زندگی کا دور جو انہوں نے اپنے بابا کے گھر میں گزارا, اور پھر معاملہ آیا عقد کا, جہاں آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک مثال قائم دینی تھی کہ بیٹی جو اللہ کی رحمت ہے اس کو کیسے عزت دو. پھر میں چاہوں گی وہ معاملہ, کیونکہ یہاں پر آج بھی ہم کچھ ایسی رسومات میں پڑ گئے ہیں جہاں پر بیٹی سے اجازت لینا یا جہیز والا معاملہ, لیکن یہاں پر بھی تاریخ میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرو تو اس کو عزت دو اور اس طرح سے نکاح کا اہتمام کرو. بیان کیجئے گا وہ بھی. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے ہدایت ہے. بے شک. اس میں اپنے جو کلمہ گو نہیں ہیں ان کو بھی اعتراض نہیں ہے,
جناب فاطمہ کی شخصیت ایسی ہے کہ بے شمار معاملات پر بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، لیکن جناب سیدہ کی طہارت و تقویٰ کا عالم یہ ہے، ان کی مثالی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جو کلمہ گو نہیں ہیں وہ بھی ان کی طہارت و پاکیزگی کے قائل ہیں. سبحان اللہ. اچھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر لگ بھگ 15 سال کا سن ہے اور مختلف اہم شخصیات کے پیغام آتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ذات مصطفیٰ ہے نا کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی کے بغیر فیصلہ ہی نہیں فرماتے. بے شک وہ بھی بڑے عرب کے اچھے افراد ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرماتے ہیں جناب علی المرتضیٰ کے حق میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ یہاں آگے چل کر ایک ایسی نسل پاک آنی ہے سبحان اللہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سنبھالنا ہے. سبحان اللہ. اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، دیگر راوی ہیں کہ اتنا پیارا نکاح جیسا کہ جناب سیدہ کا نکاح ہوا میں نے نہیں دیکھا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی سے معلوم کرتے ہیں تمہارے پاس کیا کچھ ہے، کہا آقا ایک زرہ. ہاں دیکھیے ہمارے رشتوں کی بنیادیں کیا ہیں، ہمارا معاشرہ کمزور کیوں ہے. ہم کہتے ہیں بڑا مالدار چاہیے، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کروڑوں کی جائیدادیں بیٹی کو دے رہے ہیں تاکہ غریب بیٹی کا باپ مر جائے دیکھ کر. سرور دو عالم کے تاجدار جو فرماتے ہیں کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو احد کہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. بے شک. کیا مثال قائم کر رہے ہیں اپنی لخت جگر کے اس نکاح کے موقع پر، سادگی کی ایسی مثال قائم کر رہے ہیں. چند برتن، وہ بھی اس لیے کہ گھر میں اس ضرورت کی تمام تر جو بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں، اور کس پاکیزگی کے ساتھ کس انداز کے ساتھ رخصت فرماتے ہیں. اور پھر بعض اہل محبت کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو کہا گیا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر محبت کے انداز میں یہ بھی ہے کہ جناب علی اور جناب فاطمہ کا عقد ہوا، دونوں اپنی اپنی جگہ علم کے بحر ذخار ہیں، دونوں کی اپنی شان ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کا اپنا مرتبہ ہے. اللہ کے حکم سے سرور دو عالم دونوں کا عقد فرما دیتے ہیں، دونوں اپنی شان میں اپنی مثال آپ ہیں. اور اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اس سے وہ عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں جو حسن حسین. سبحان اللہ. اور اس نکاح کے بعد اس گھرانے کی پاکیزگی آپ دیکھیے. آج ہمارے لیے مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادمائیں، کچھ غلام آئے اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ختم مرتبت کی بارگاہ میں گئیں. آپ مصروف تھے تو آپ تشریف لے آئیں اور جناب عائشہ سے اپنا معاملہ بیان کیا، پھر چلی گئیں. حضور ختم مرتبت کو معلوم یہ ہوا کہ میری لخت جگر آئی تھی تو آپ خود جناب فاطمہ کے گھر پہنچ گئے. سبحان اللہ. محبت دیکھیں آپ، انداز دیکھیں. فاطمہ خیریت تو ہے. اب آپ دیکھیے ایک بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے بابا جان گھر کی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اللہ اکبر. آج میری بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی گھر پہ آئے اور آ کے یہ کہہ دے کہ سسرال میں اتنا کام کرتی ہوں تو ہمارا انداز کیا ہوگا. ہم نے سیرت پڑھی ہی نہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں سید النساء علی العالمین، لیکن ان کی طہارت و تقویٰ کے ساتھ ان کی سیرت کو دیکھا ہی نہیں. بے شک. ہم نے صرف فضیلت بیان کی لیکن سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. حضور ختمی مرتبت سے عرض کرتی ہیں کہ میرے آقا ایک خادمہ مجھ کو بھی عطا فرما دینا، گھر کے کام کاج میں آسانی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بھئی خادمہ پیش کر دی جائے 10 خادمائیں آ جاتی، لیکن یہ گھرانہ امت کے لیے مثال ہے. بے شک. مثال قائم کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری لخت جگر کیا اس سے پیاری چیز عطا نہ فرما دوں. سبحان اللہ. جناب فاطمہ نے کہا میرے بابا جیسے آپ کی مرضی. جی. یہ ہے رضا. کہا کہ ایسا کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا. سبحان اللہ. تو یہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کی بڑی برکت ہے، اس پر ہم بات کریں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہزادی کونین حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
یوم ولادت باسعادت بہت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ہم بھی انہی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ یہاں ایک نشست ہم نے سجائی ہے، بہت محترم شخصیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، حریہ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بات کر رہے تھے، ہم بریک پہ چلے گئے۔ علامہ صاحب آپ نے تسبیح فاطمہ کا ذکر کیا، یہ خاص عطا کی گئی اور آج بھی لوگ ماشاءاللہ سے اپنی نماز میں سے پڑھتے ہیں اور اس سے ایک ہمت اور جو چیز آپ نے بتائی وہ حاصل کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح سے فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ دیا اور پھر ماشاءاللہ سے امام حسن حسین کی جیسے آپ نے تربیت کی، آپ ان پہلوؤں کا بھی ذکر کریں تاکہ آج یہ جو مثالی نمونہ اس سے لوگ سیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جب تک گھر میں تربیت کا نظام نہیں ہوگا اور اپنی ذمہ داری گھر کی عورت محسوس نہیں کرے گی، معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ رائٹ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جناب مولائے کائنات علی شیر خدا کی اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، لیکن تمام مراحل پہ جو انہیں ایک مدد حاصل ہے، ایک تعاون حاصل ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ دیکھیے نا، جہادی زندگی، مسلسل ایک جہد کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ تعاون۔ اچھا، پھر کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جناب سیدہ نے کبھی مولائے کائنات سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو، کبھی شکوہ کیا ہو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لخت جگر نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو امت کے لیے ہدایت ہیں اور رہنما ہیں، طہارت و پاکیزگی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جینے کے انداز۔ بے شک۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لخت جگر عطا فرمائے تو ان کی اعلیٰ تربیت، ماشاءاللہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی عظمتوں پر ہمارے ہزار بار جانے قربان۔ ان کی تربیت کس گود میں ہو رہی ہے؟ وہ گود کس کی ہے؟ وہ کون سی گود ہے جو انہیں سید الشہداء بنا رہی ہے؟ سبحان وہ کون سی گود ہے جو انہیں اصلاح امت کا طریقہ سکھا رہی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہیں، آپ کی ازواج بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جناب فاطمہ آتی ہیں اور آقا علیہ السلام انہیں اپنے قرب میں بٹھاتے ہیں۔ دیکھیں سب پر فضیلت، اپنے قرب میں بٹھایا۔ بعض روایتوں میں ہے دائیں اور بعض روایتوں میں ہے بائیں بٹھایا، لیکن سب سے قریب بٹھا لیا اور سب بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان میں کچھ کہتے ہیں اور جناب فاطمہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کان میں کچھ کہتے اور جناب فاطمہ مسکراتی ہیں۔ جب حضور ختم مرتبہ تشریف لے گئے، جو جناب عائشہ نے کہا کہ فاطمہ ذرا بتاؤ تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں اپنے بابا کا راز نہیں بتاؤں گی۔ اللہ، جب حضور ختم مرتبہ کا وصال ہو گیا اور پھر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال آتے ہیں، میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں، اس بار انہوں نے 2 مرتبہ دور قرآن کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے روتا دیکھ کر حضور اکرم نے پھر سرگوشی فرمائی اور کہا کہ فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ تصور، یہ ہے وہ دلیل جو ہم کہتے ہیں سید النساء العالمین، اور کہا تمہیں میری امت پر فضیلت حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مقام حضور ختم مرتبہ سے ملا، پھر آپ نے اسی انداز میں تربیت فرمائی اور پھر آپ آگے لے کر سادگی، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ گھر کے سارے کام کا خود انجام دینا، بے شک، ہر کام میں وقت کی پابندی کا خیال رکھنا، جناب سرور دو عالم کے مزاج کو سمجھنا، جناب علی کے مزاج کو سمجھنا، اور پھر یہ سارے پہلو جو ہیں یہ بالکل نہ صرف جاننے ہیں بلکہ سمجھنے ہیں۔ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی تسبیح فاطمہ کا ذکر کیا اور پھر آپ کی وہ سارا انداز جس سے آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھایا، میں چاہوں گی آپ بھی اس پر روشنی ڈالیے۔ آپا، میں تسبیح فاطمہ سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میر انیس کے چند مصرے جو کہ آپ نے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کیے، اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، سبحان اللہ، وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، پروانہ جس کے چہرے اقدس کی شمع طور، سبحان اللہ، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، سبحان اللہ، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجا خدا نے آیے تطہیر شان میں۔ سبحان اللہ، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یعنی آج کے اس تفرقے کے دور میں
آج کے اس انتشار کے دور میں، جبکہ اگر 2-4 افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ایک پلیٹ فارم پر ان کے اندر اتحاد نظر نہیں آتا. یعنی اگر ہم مسالک کی بات کریں تو کوئی روزہ 10 منٹ پہلے کھول لیتا ہے، کوئی روزہ 10 منٹ کے بعد کھولتا ہے، کوئی نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی ایسے آیات کی تفسیر کرتا ہے، کوئی ویسے کرتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر تمام کی تمام امت مسلمہ متفق ہے، وہ ہے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر اس تسبیح کو میں اور آپ عادتاً نہ پڑھیں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ پڑھیں، یعنی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے فرمایا اللہ اکبر، یعنی اللہ کی کبریائی کا اگر میں اور آپ تہے دل سے صدق دل سے اقرار کریں کہ وہ پروردگار عالم کے جس کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، جس کو کبریائی زیبا ہے، تو آپ اس رب العالمین کی مدح و ثنا کرتے رہیں گے اور آپ کی اللہ اکبر تمام ہو جائے گی. اس کے بعد پروردگار عالم نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں دنیاوی نعمتوں کی بات نہیں کرتی، خدا نے آپ کو دیکھنے کے لیے بصارت عطا فرمائی، الحمدللہ، بولنے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی، الحمدللہ، سننے کے لیے سماعت عطا فرمائی، الحمدللہ، اعضاء و جوارح عطا فرمائے، الحمدللہ، عقل سلیم عطا فرمائی، الحمدللہ. جب شکر پروردگار عطا ہو جائے تو اس کے بعد سبحان اللہ کی منزل آتی ہے کہ وہ پروردگار عالم جس کو تمام تسبیح تمام تر تعریف زیب دیتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم نے ذکر کیا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کا. اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں اور نہ صرف ان کی شخصیت کو سمجھیں بلکہ اس پر ہم عمل پیرا بھی ہو سکیں. علامہ صاحب موجود تھے، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حریہ سے میں کلام کی درخواست کروں گی اور اس سے ہم بریک پہ چلے جائیں گے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک سیگمنٹ میں نے ریکارڈ کیا ہے آپ کے فیورٹ ساحر لودھی کے ساتھ، وہ آپ دیکھ سکیں گے. سو دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان. ابھی ہم حریہ سے کلام سنتے ہیں. جی حریہ. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ میرے مہمان وہ سیگمنٹ جسے آپ بہت پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پسند کریں بلکہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بہترین آفر بھی جی اٹھا پاکستان کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہیں. آپ کی فیوریٹ شخصیت جنہیں آپ آئی تھنک ہر چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ سے ان کا برانڈ بھی لانچ ہو چکا ہے اور ان کی بہترین پروڈکٹس ہیں جن کو میں بھی استعمال کر رہی ہوں اور آپ بھی استعمال کریں. یس، میں بات کر رہی ہوں امور بیوٹی کی اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے دی ساحر لودھی. السلام علیکم. کیسے سنا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آل گڈ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ جب آتے ہیں تب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں جب آتا ہوں زی ٹی وی از لائک انادر ہوم ٹو می، مائی سیکنڈ ہوم. اینڈ گڈ لک. اتنی اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک ہے. میں ہمیشہ اس بات پر اگری کرتی ہوں کہ پہلی بار تو کوئی آپ کو دیکھ کر آرڈر کر دیتا ہے، بٹ جب آپ کو سیکنڈ آرڈر ریپیٹ آرڈر ملتا ہے یہ آپ کی کامیابی ہے. اینڈ آپ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنی پروڈکٹس ہیں کہ آرڈر زیادہ ہیں اور آپ لوگوں کی جو ہے اس وقت پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. الحمدللہ. ایکچولی یا بالکل ابھی جب ہم جا رہے تھے تو اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ ہو رہا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس پروڈکٹس کم پڑ گئی ہیں. یس، دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. بٹ ہم نے جو کیا ہے، میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں بالوں کی، بیکاز یہ سیزن ہے جب بال آپ کے بے تحاشا گرتے ہیں. تو یہ جو شیمپو ہے جسے ہم امور کا شیمپو کہتے ہیں، اچھا میں نے جب یہ کمپنی شروع کی تھی نا سنا، تو وہ میں نے یہ میری پہلی پروڈکٹ تھی. آپ کو بالوں کا پرابلم تھا؟ ہمیشہ. تو یہ میری پہلی پروڈکٹ تھی. میری خواہش یہ تھی کہ کچھ ایسا شیمپو ہو کہ لگاتی. مجھے یاد ہے عمران عباس نے عمران نے ایک شیمپو بتایا تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ دبئی سے ملتا ہے، $32 کا شیمپو ہے کہ اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، کسی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں.
तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी ले ली थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है, यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है उनको क्या करना है, उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं, आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी ये भी आपका हेयर सीरम है ना, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्कैल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 महीने। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है, जी उठा पाकिस्तान। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड एक बात और मैं बताना चाहता हूं। जी प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूं ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि क्या है। देखें, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए या वो गोली खाना छोड़ दें तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से ख़त्म हो जाता है और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं, जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की,
$70 سے $80 کی. Now you can imagine کہ کتنا پیسہ ہوتا ہے, اور یہ آپ کی 1 مہینے کی سپلائی ہوتی ہے. تو now you imagine کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے وہ گولی جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو وہ پل کہلاتی ہے, ایک گولی آتی ہے, اگر آپ وہ لیتے ہیں اور آسٹریلیا کی بنی بھی لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے اس میں, جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے, تو وہ اس کا ایک پیک 29 گولیوں کا 9,000 روپے کا ہے, 8,700 روپے کا وہ ہے, اور آپ کو وہ مسلسل استعمال کرنا ہے, آپ نے رکنا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار انویسٹمنٹ کی اور آپ کہیں کہ میرا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. ایوری سنگل ڈے آپ کو استعمال کرنا ہے وہ, اور ہر روز صبح گولی کھانی ہے آپ کو. اچھا جی, لیکن جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو بوٹل ہے یہ تقریباً 2 مہینے کے لیے کافی ہوتی ہے. میکسیمم آپ کی 2 بوٹل لگ جائیں گی, لیکن 2 بوٹل کے بعد آپ کا جو ہیئر ہے وہ بالکل واپس آ جائیں گے, اور یہ پرماننٹ سولوشن ہے, اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ, زبردست. اور یہ ابھی آپ کو بہت اچھی آفر میں مل رہی ہے. اس کا اوریجنل پرائس 5,000 ہے اور آپ کو جی اٹھا پاکستان میں 1,800 میں آپ کو یہ مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیمپو پہ بھی آفر ہے. شیمپو میں آپ نے جو ہے اس کا فیملی پیک بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں, نکالا ہے, آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 500 ml ہے یہ, اور اس کا کیا پرائس ہے؟ ویسے اگر آپ لیتے ہیں تو 3,500 ہے, ابھی لیتے ہیں تو 1,800 ہے. اوکے, سو 1,800 میں آپ کو شیمپو بھی مل رہا ہے اینڈ سیرم بھی مل رہا ہے. تو آپ پلیز ابھی آرڈر کریں, بلکہ ایک نہیں بلک میں آرڈر کر دیں, کیونکہ بہت اچھی چیزیں آپ کو اچھے پرائزز میں مل رہی ہیں. اچھا, اس وقت سب سے زیادہ کمپلین جو ہے وہ یہ ہے کہ فیس ڈارک ہو جاتا ہے اس سیزن میں, ٹھیک ہے, اور ڈرائینس بہت زیادہ ہے. جتنی بھی آپ چیزیں یوز کریں لیکن آپ کا فیس جو ہے وہ فریش نہیں لگ رہا ہوتا. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو امور بیوٹی کی پلیٹینم کریم ہے, یہ انسٹنٹ گلو دیتی ہے, انسٹنٹ فیئرنس دیتی ہے, ٹائٹنس دیتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے چہرے کے ڈارک سپاٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. یہ 30 سیکنڈ کا چیلنج ہوتا ہے, جو میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ یہ 30 سیکنڈ کا چیلنج ہے, آپ کو ضرور لینا چاہیے. میں آپ کو اس کو, آپ بھی لگا سکتی ہیں, میں اس کو آپ کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دکھا سکتا ہوں. بیسیکلی یہ دیکھیے گا ابھی, اینڈ دس از ریئلی اے میریکل کریم, اور میری اماں اس کی فین ہے. میں بھی ساحر کو یہ بتا بھی رہی تھی, اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ سمپل آپ چیزیں یوز کریں, اور وہ اسی طرح سے اس کو لگا کر اور لپسٹک لگا کے بڑا خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنی اچھی پروڈکٹ ہے. تو ڈو ٹرائی دس, آزمائش شرط ہے, اور اس کے بہت اچھے رزلٹس. یہ دیکھیے, آپ کو میرے ہاتھ میں فرق نظر آ رہا ہوگا. یہ دونوں ہاتھوں کے اندر میں نے یہ کریم لگائی ہے, دونوں ہاتھوں, اور یہ موئسچر بھی دیتی ہے نا. اٹس امیزنگ. اسمیل تو بہت ہی اچھی ہے, لیکن اٹ از امیزنگ. اب میں دوسرے ہاتھ پہ بھی لگا رہا ہوں بیکاز آکورڈ لگے گا کہ ایک ہاتھ میرا. اچھا, آپ کو یہ جو ہمیں میک اپ سے پہلے دیکھیں, ایک ہوتا ہے فلالس, میں فلالس کی بات نہیں کری, لیکن آپ کو ایک اچھا ایک 1 ٹون آپ بہتر فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسکن میں, اور آپ میک اپ کے لیے آپ کہیں جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہو. اب یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ ہو گئے اس وقت, یہ والے ہاتھ ہو گئے میرے. اچھا, یہ آپ نے لگانی چہرے پہ, یہاں سے لے کر یہاں تک لگانی ہے, اور بہت تھوڑی لگتی ہے, یہ بہت زیادہ نہیں لگتی, بہت تھوڑی لگتی ہے. یہ ایک ایسی کریم ہے, جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, بالکل ایسے لگے گا آپ کو جیسے سلک آپ کی اسکن ہو گئی ہے. اچھا, انسٹنٹ برائٹنس آپ کو دیتی ہے, آپ فوراً سے آپ کی جلد جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, رنکلز آپ کے جو ہیں تو وہ ختم ہوتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات اس کی وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی رنگت کو کالا ہونے سے بچاتی ہے. رائٹ. اچھا, اس سے پہلے کیا ہم کوئی سیرم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں؟ آف کورس آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں, میں ہمیشہ سے اس سیرم کا بہت بڑا فین رہا ہوں. اسے کہتے ہیں امور کا سلور سیرم, رائس سلور سیرم. اچھا, اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو دس از جسٹ بریلینٹ. اس کے اندر آپ کو پرل قسم کا ٹیکسچر ملتا ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, یہ پرل نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ دس از سو امیزنگ. آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دیکھیے گا, میں آپ کو خود کہتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیسٹ کیجئے, ٹرائی کیجئے. یہ بھی آپ کو برائٹنس دیتا ہے, فیئر اسکن دیتا ہے, ٹائٹ کر دیتا ہے, امیڈیٹلی آپ کی اسکن جو ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہوتی ہے, آپ کو زبردست قسم کا موئسچر ملتا ہے. اچھا, رائس کو ہمیشہ سے چہرے کی برائٹنس کے لیے اور جلد کی لفٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا جو ہے, یہ میں خود فیل کر سکتی ہوں کہ یہ آپ اس پر جو ہے آپ کے پاس, بیکاز میں کچھ پروڈکٹس یوز کر رہی ہوتی ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں خود اسے یوز کرتی ہوں. یہ میں رائس سیرم سم ٹائم یوز کرتی ہوں, اور سم ٹائم ایک اور چیز ہے جس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ ساحر کی وہ پروڈکٹ ہے جس سے مجھے پرسنلی لو ہے, کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے. میک اپ سے پہلے ہو, فیس واش کے بعد ہو, شاید یہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے دن میں 1 مرتبہ, لیکن میں کوئی دن میں 2-3 مرتبہ ہر بار فیس واش کے بعد میں اسے یوز کرتی ہوں. اچھا, آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر ایکچوئل گولڈ ہے, ایکچوئل گولڈ ہے, 24 کیرٹ گولڈ ہے جو اس کے اندر لگا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اس کو جو آپ لگائیں گے تو سب سے بڑی بات یہ, میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو اس کے اندر گولڈ کے فلیکس نظر آ رہے ہیں, یہ ایکچوئل گولڈ ہے.
24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवस्सुस से, जी उठा पाकिस्तान की तवस्सुस से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2 3 4 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और आप अभी ऑर्डर कर और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली आप बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और ये रिंकल फ्री है, वरना होता है कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ। हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, Okay. What's happening? Because मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा सा लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है, माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज
जस्ट ब्यूटीफुल, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये इसकी ये भी एक क्वालिटी है, क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सीरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सीरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।